السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ حج کی تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ حج کی تیاریاں اس وقت اپنے عروج پہ ہیں۔ حج کی ٹریننگز بھی چل رہی ہیں، مختلف لوگ حج سیکھ بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ شاپنگ بھی حج کی کر رہے ہیں۔ چند دنوں تک امید ہے کہ حج کی فلائٹس کا شیڈول بھی آ جائے گا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی حج کے لیے یہاں سے روانگی شروع ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مختصراً ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ حج پہ روانہ ہونے سے پہلے کون سا ایسا سامان ہے جس کا انتظام یہیں سے ہر حاجی کو کر کے جانا چاہیے، کون سا ایسا سامان ہے جو ہر حاجی کے پاس ہونا ضروری ہے۔ ویسے تو جہاں پہ حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، وہاں پہ ضروریات زندگی کی ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ کو وہاں پہ وقت نکالنا پڑے گا، مارکیٹیں ڈھونڈنی پڑیں گی، آگے پیچھے گھومنا پڑے گا۔ وقت آپ کے پاس وہاں پہ بہت قلیل ہوتا ہے، بڑا مختصر ہوتا ہے اور بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ تو وہ اگر ہم وہاں پہ مارکیٹوں میں چیزیں ڈھونڈنے میں، جو استعمال کی بیون چیزیں ہیں وہ بھی ڈھونڈنے میں وہاں پہ صرف کر دیں گے تو وہ پھر برکت لمحات ہمارے وہاں پہ ضائع ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، تو ہر ملک کی کرنسی جو ہے وہ سعودی عربیہ کی کرنسی سے ضروری نہیں ہے کہ اس کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ بہت سارے ممالک کے جو غریب ممالک کے انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں تو وہاں کی کرنسی کافی کم ہے، تو ان کے لیے پھر وہاں پہ جا کے شاپنگ کرنا جو ہے وہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے ان کے لیے پرابلمز بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں اس وقت پاکستان سے بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ اس وقت جو سعودی ریال ہے وہ اپروکسیمیٹلی 75 روپیز کے ان بٹوین ہے، یعنی کہ ایک سعودی ریال ہمارے 75 روپیز کے قریب ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے اگر آپ جا کے وہاں پہ ایک چھوٹی سی کنگھی بھی خریدتے ہیں وہ آپ کو 2-4 ریال میں ملتی ہے، تو وہ آپ 75 سے اس کو ملٹیپلائی کریں تو ہمارے کتنے پیسے بنتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں جو ہر حاجی کے پاس ہونا چاہیے اور یہیں سے ہی آپ نے وہ ساتھ لے کے جانی ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ وہاں پہ آپ کا وقت بچے، وہاں پہ آپ نے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے گزارنا ہے، مناسک حج کی ادائیگی کو سیکھنے میں بھی گزار سکتے ہیں۔ اور جو مین آبجیکٹیو ہے، جو مین مقصد ہے کہ اللہ پاک ہم حج کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو ہم تیرے گھر سے ان با برکت رحمتوں والے مقامات سے خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے، تو زیادہ فوکس انہی کاموں پہ ہی رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے جو ضروری سامان ہے وہ یہیں سے ساتھ لے کے جانا ہے۔ بہرحال جو ضروری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ چند ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ حج کے دنوں میں بھی ظاہری سی بات ہے خصوص وہاں پہ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت رہنی ہے، وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ 5 دن آپ نے گزارنے، وہاں پہ آپ نے کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، پہننا بھی ہے، وہ سارے معاملات آپ کو وہاں پہ جو ایک انسانی ضرورت کے مطابق ہو سکتے ہیں، فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اور کرنے پڑیں گے، ظاہری بات ہے۔ اب میرا ذاتی طور پہ بھی تجربہ ہے کہ وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بندہ ساتھ لے کے جائے، اپنے سیلف مینج کر کے جائے تو وہاں پہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا۔ اور اگر آپ کو وہاں پہ پریشانی سے آپ بچ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ذہنی طور پہ پرسکون رہیں گے، اور جتنا آپ ذہنی طور پہ پرسکون رہیں گے اتنا ہی آپ اللہ کی عبادت میں آپ کا زیادہ دل لگے گا۔ کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، موٹی موٹی چند چیزیں ہیں جو ہر بندے کے پاس ہونا وہاں پہ بہت ضروری ہے، یہ آپ نے یہیں سے انتظام کر کے جانا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے، آپ نے جو احرام کی چادریں لپیٹ کے جانی ہے وہ آپ کے پاس ایک ایکسٹرا احرام لازمی ہونا چاہیے۔ یہیں سے جب آپ نے ایئرپورٹ سے روانہ ہونا ہے تو ایک احرام آپ نے ظاہری بات پہننا ہوگا اور ایک احرام آپ کے ہینڈ کیری میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 2 احرام آپ کے پاس ہونا انتہائی ضروری ہے، یہ بات آپ نے لکھ لینی ہے۔ اس کی دیگر وجوہات بھی ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ اپنے مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں وقت گزارنا ہے۔ گرمی کا موسم ہوتا ہے، تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، احرام میلا بھی ہو جاتا ہے، واش روم میں جاتے ہیں وہاں پہ احرام ناپاک بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہیں سے جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے تو بہت سارے لوگوں کو کموڈ یوز کرنا ہی نہیں آتا ہے، تو وہاں خدا نخواستہ ناپاک ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس آپ کے ہینڈ کیری میں یہیں سے ایک ایکسٹرا احرام ہوگا یا ایک ایکسٹرا چادر ہوگی تو آپ کو رستے میں پریشانی کا خدا نخواستہ اگر سامنا کرنا بھی پڑا تو پھر آپ فوراً اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر ایک کے پاس کم از کم 2 احرام ہونے چاہیے اور اچھی کوالٹی کا آپ نے احرام لینا ہے۔ اس کے لیے میں نے پچھلی دنوں ایک ویڈیو بھی شوٹ کی تھی، میں یہاں تھمبنیل اس کا مینشن کر دیتا ہوں کہ احرام خریدنا سیکھیے، یہ آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کون سا احرام کس کوالٹی کا، اور دیگر جو بھی معاملات ہیں اس پہ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے۔ بہرحال اچھی کوالٹی کے آپ نے کم سے کم 2 احرام اپنے ساتھ لازمی لے کے جانے ہیں اور یہیں سے آپ نے ارینج کر کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اچھی کوالٹی کا آپ کے پاس بیگ ہونا چاہیے۔ بیگ کون سا ہونا چاہیے؟ آپ نے بچوں کا بیگ دیکھے نا جو پیچھے وہ اسکول بیگ پہنتے ہیں، اس طرح کا بیگ ہونا چاہیے اور اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، یعنی جو شولڈر پہ بیگ کی وہ سٹرپس وغیرہ آتی ہیں ان کے اندر فوم لگی ہونی چاہیے، اور جو یہاں آپ کی بیک سائڈ سے ٹچ ہوگا نا اس کے اندر بھی فوم ہونی چاہیے۔ یہ بیگ آپ کو آسانی
سے مارکیٹ سے مل جاتے ہیں۔ اس طرح کا اچھی کوالٹی کا بیگ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ یہ بیگ آپ کو استعمال کے کام آئے گا مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، وہ انشاءاللہ آگے چل کے میں مزید آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں پہ بیگ لے کے جاتے ہیں جو ڈوری والا، باریک ڈوری والا ہوتا ہے، تو جب بیگ کے اندر وزن ہوگا، ایک احرام ہوگا، اس کے اندر آپ کے ایک چپل ایکسٹرا ہوگی، کچھ کھانے پینے کا بھی سامان ڈیفینیٹلی اس کے اندر ہوگا اور دیگر چیزیں بھی ہوں گی نا، تو اس کا وزن بن جاتا ہے۔ اور جب آپ نے وہاں پہ اتنا لمبا چوڑا چلنا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو مینا سے عرفات پیدل جانا پڑے، ہو سکتا ہے عرفات سے مزدلفہ پیدل آنا پڑے، ہو سکتا ہے مزدلفہ سے آپ کو پھر واپس مینا اپنے خیمے تک، اور پھر اپنے خیمے سے آپ کو ذی الحجہ کو بڑے جمرے تک بھی پیدل ہی جانا پڑے، اور پھر بڑے جمرے سے آپ کو مکہ مکرمہ شہر بھی واپس پیدل ہی جانا پڑے، ٹھیک ہے، طواف الزیارہ کے لیے۔ تو ان سارے معاملات میں آپ کو زیادہ وہاں پہ پیدل ہی چلنا پڑے گا، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان دنوں میں ویسے بھی ٹریفک جو ہوتی ہے وہ ساری پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ بند ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ بیگ آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو جتنی اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، موٹی فوم والا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ ریلیکس رہیں گے۔ اگر ڈوری والا ہوگا، یہاں پہ وہ ڈوری دونوں سائڈ سے آپ کو وہ مطلب لگ جائے گی باڈی کے اندر، آپ کو پین ہوگا، اور پھر آپ ادھر سے اٹھا کے اس کو یہاں کریں گے، پھر یہاں سے اٹھا کے ادھر کریں گے، آپ کے لیے بڑی تکلیف ہوگی۔ میں آپ کو صاف بات بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ میں جو بیگ لے کے گیا تھا اپنے ساتھ، وہ فوم والا تھا اور موٹی فوم والا تھا، وہ آج تک میں استعمال کرتا ہوں، موٹی فوم والا، مجھے آج تک اس میں پریشانی الحمدللہ نہیں ہوئی، اور بالخصوص حج کے دنوں میں بڑا میں الحمدللہ کمفرٹ زون میں رہا تھا۔ تو آپ نے ایک اعلیٰ کوالٹی کا بیگ لینا ہے جو آپ نے پیچھے شولڈر پہ پہننا ہے، اور وہ دو طرح کے بیگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو فکس ہوتے ہیں، ایک ہی سائز کا ہوتا ہے، ایک بیگ وہ ہوتا ہے جو ہوتا تو چھوٹا سا ہے، مگر اس کے اندر آپشن ہوتی ہے کہ آپ اس کی ایک زپ کھول کے اس کو مزید بڑا کر سکتے ہیں باوقت ضرورت۔ آپ نے وہ لینا ہے جو باوقت ضرورت آپ بڑا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جو بیگ سامان کے لیے لے کے جانا ہے، جس کے اندر آپ نے اپنا سامان وغیرہ یہاں سے پیک کرنا ہے، ایک وہ بیگ ہوگا، ایک آپ کا ہینڈ کیری ہوگا۔ یہ دونوں بیگ جو ہیں یہ آپ نے اعلیٰ کوالٹی کے لینے ہیں اور 4 ٹائروں والے لینے ہیں، 2 ٹائروں والا آپ نے بیگ نہیں لینا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ کسی بھی جگہ پہ خدا نخواستہ آپ کے بیگ کا ٹائر ٹوٹ گیا ایک آدھ یا گڑبڑ ہوگی نا، وہ سمجھے کہ بیگ کا ٹائر نہیں ٹوٹا، آپ کا پیر ہی ٹوٹ گیا۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، وہ پریشانی ہوتی ہے، اتنا وزن ہوتا ہے، اور حاجی کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ 4 ٹائر والا اپنے بیگ لینا ہے اور اعلیٰ کوالٹی کا بیگ لینا ہے۔ کبھی کبھار تو یار حج پہ جانا ہوتا ہے، کون سا روز روز جانا ہوتا ہے، اچھی کوالٹی کا بیگ خریدیں، پھر بھی انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ پاک پھر بلائے گا تو پھر آپ کے کام آئے گا، اور ہو سکتا ہے کل کو آپ کی فیملی میں سے، ریلیٹیو میں سے بھی کل کو کوئی حج پہ جائے گا تو اس کے بھی کام آئے گا۔ اور بالفرض اگر آپ خود نہیں خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی فیملی میں سے لیفٹ رائٹ سے کہیں سے پتہ کر سکتے ہیں، آپ کو فیملی میں سے بھی انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے وہ بیگ مل جائے گا۔ تو بہرکیف آپ نے 4 جو ٹائر والا بیگ ہوتا ہے وہ لے کے جانا ہے، 2 ٹائر والا نہیں لے کے جانا، کیونکہ وہاں پہاڑی علاقہ ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سڑکوں پہ، شہر میں بھی، ایون ہوٹل پہ جاتے ہوئے، بسز میں بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بسز آپ کو اتار ہی بڑی دور دیتی ہیں۔ آپ جب جدہ سے مکہ جاتے ہیں ہو سکتا ہے بس آپ کو بہت دور اتار دے، کیونکہ رش کے دن ہوں گے نا، رش کے دنوں کی وجہ سے بہت سارے ایریاز میں بسز جا ہی نہیں سکتی اور ہوٹل دور ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ بیگ ہو سکتا ہے پیدل لے کے جانا پڑے۔ تو اس لیے وہ بیگ لینا ہے جس کے 4 ٹائر ہوں اور اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ جو یہ بیگ آپ نے لے کے جانا ہے، کوشش کرنی ہے، ضروری نہیں ہے، میں ذاتی طور پہ مشورہ دے رہا ہوں جنہوں نے ابھی شاپنگ کرنی ہے، کہ آپ نے وہ بیگ لینا ہے کہ جو زپ والا نہ ہو۔ ایسا بیگ بھی مل جاتا ہے جس کے اوپر وہ پاسورڈ وغیرہ لگتا ہے، وہ زیادہ سیکیور ہوتا ہے، زیادہ سیف ہوتا ہے۔ بہرحال اگر زپ والا کسی نے پہلے سے خرید لیا ہے یا گھر میں وہی پڑا ہوا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں پرابلم نہیں ہے۔ میں صرف ان لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ جنہوں نے بھی بیگ پرچیز کرنا ہے کہ وہ بیگ آپ نے لینا ہے جو زپ والا نہ ہو، وہ بہت زیادہ سیکیور ہوتا ہے۔ زپ والا جو بیگ ہے نا، یہ کسی صورت میں خدا نہ خواستہ کوئی پینسل وغیرہ سے اس کی زپ دونوں سائڈ سے چونکہ لاک ہوتی ہے، تو سینٹر سے کھول کے اس کو دوبارہ ویسے ہی بند کر دیتے اور پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کا قیمتی سامان نکالا بھی جا سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اس میں غلط چیز ایڈ اپ بھی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ زپ والا لوگ یوز کرتے ہیں، ریپنگ وہی ہوتی ہے، نارملی وہی یوز ہوتا ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 95% سے زیادہ لوگ وہی یوز کرتے ہیں، ورلڈ وائڈ لوگ ٹریول کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پہ پابندی ہے یا وہ غلط ہے، ایسا نہیں، میں ایک آپ کو احتیاطاً مشورہ دے رہا ہوں، اور وہ بھی ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی شاپنگ کرنی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ نے ہینڈ کیری لینا ہے تو وہ بھی کسی اچھی کوالٹی کا اور اعلیٰ کوالٹی کا لینا ہے، کیونکہ ہینڈ کیری بھی آپ نے ڈیفینیٹلی استعمال کرنا ہے، ایئرپورٹ کے اندر بھی استعمال کرنا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو استعمال کرنا پڑے گا، تو اس لیے ہینڈ کیری بھی آپ کا وہ ہونا چاہیے جو اچھی کوالٹی کا۔ اور اب 3 قسم کے بیگز کے
ہم نے بات کی ہے. ایک آپ نے جو ایئرپورٹ پہ جمع کروا دینا ہے جس کے اندر آپ کا میجرلی زیادہ سامان ہونا ہے, ایک وہ جو آپ کا ہینڈ کیری ہونا ہے وہ تو نارمل بھی ہو تو چلے گا, کوئی ایشو نہیں ہے, اور تیسرا جو آپ نے بیگ وہاں مینا مزدلفہ عرفات میں بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے, آپ نے پیچھے پہن کے جانا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, وہ سب سے اچھا ہونا بہت ضروری ہے, فوم والا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 قسم کے بیگز کے بھی ہم نے بات کی ہے, تو یہ آپ نے اچھی کوالٹی کے کسی اچھی جگہ سے لینے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ جو آپ نے وہاں پہ جوتے استعمال کرنے حالت احرام میں اور احرام کے علاوہ, ان کے لیے میں یہاں پہ ایک تھمبنیل مینشن کر رہا ہوں. کائنڈلی آپ یہ اسی یوٹیوب چینل لرن محمود 1126 پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا, ڈیٹیل آپ کو وہاں سے مل جائے گی. میں شارٹ سا بتا دیتا ہوں کہ 2 قسم کے جوتے آپ نے وہاں پہ یوز کرنے ہیں. ایک آپ نے وہ جوتا یوز کرنا ہے جو حالت احرام میں جب آپ ہوں گے تو آپ نے یوز کرنا ہے, ایک جوتا وہ ہوگا جو حالت احرام میں جب آپ نہیں ہوں گے تو آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ دونوں طرح کے جو جوتے ہیں یہ آپ نے اعلیٰ کوالٹی کے لینے ہیں, اور ایک ایک نہیں لینا, کم از کم 2 لینے ہیں. جو آپ نے حالت احرام میں پہننا ہے مردوں کے لیے اسپیشلی, جو مردوں نے پہننا ہے وہ تو ظاہری بات ہوائی چپل ہونی ہے, تو ہوائی چپل بھی آپ نے وہ نارمل والی نہیں لینی ہے, 150 روپے نہیں بچانے, اعلیٰ کوالٹی کی لینی ہے. میرے بھائی آپ نے 5 دن وہاں گزارنے ہیں مینا مزدلفہ عرفات میں. ٹھیک ہے, آپ نے اس میں حالت احرام میں اور 2 سوا 2 دن ہی رہنا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ 7 کی شام کو ہی احرام کی حالت میں اپنے ہوٹل سے اٹھا کے لے جائیں, معلم لے جائیں, بسز آ جائیں گی. تو اس طرح ہو سکتا ہے 3 ساڑھے 3 دن بھی آپ کو حالت احرام میں وہاں پہ گزارنے پڑ سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو جوتے لے کے جانے ہیں وہ اعلیٰ کوالٹی کے لے کے جائیں. آپ نے زیارات پہ جانا ہے, پہاڑوں پہ جانا ہے, تو وہاں پہ آپ نے اچھی کوالٹی کے, وہاں سے بھی مل جائیں گے لیکن وہاں مہنگے ملیں گے, ڈھونڈنے پڑیں گے, وقت بھی آپ کا وہاں پہ زیادہ صرف ہوگا, تو آپ نے وقت کو وہاں پہ بچانا ہے. تو آپ نے یہیں سے جوتے لے کے جانے, اور دوسرے والا جو آپ نے لے کے جانا ہے خصوص وہ آپ نے کوشش یہ کرنی کوئی جوگر لے کے جائیں, جو آپ احرام کی حالت میں جب نہیں ہوں گے تو پہنیں گے, آپ پہاڑوں پہ جائیں گے, زیارات پہ جائیں گے, آگے پیچھے جائیں گے, تو آپ جوگر شوگر لے کے جائیں. ٹھیک ہے, یہاں کسی بھی اچھی کوالٹی کے کوئی بھی شوز لے لیں, لیکن لے کے اعلیٰ کوالٹی کے آپ نے جانے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں, جوتا اگر آپ کا ٹوٹ گیا وہاں پہ نا, اور آپ پہاڑی علاقے میں ہوئے یا مینا مزدلفہ عرفات میں ہیں اور آپ حالت احرام میں ہیں, اور اگر آپ کا رستے میں جوتا ٹوٹ جاتا ہے, آپ مینا سے عرفات کی طرف آ رہے ہیں فرض کریں, اور اتنی گرمی ہے, تپش ہے, بیگ آپ کے پاس ہے, پیدل آپ جا رہے ہیں, جوتا ٹوٹ جاتا ہے, مجھے بتائیں آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ پریشانی میں پھنس گئے نا. تو اس لیے آپ نے جوتا, میرے بھائی اور میری بہنوں جنہوں بھی جو بھی حج پہ جا رہے ہیں, ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اعلیٰ کوالٹی کا لے کے جانا ہے, میل ہو فیمیل ہو دونوں سے بات کر رہا ہوں, اچھی کوالٹی کا آپ نے جوتا لے کے جانا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ آسانی رہے گی. اس کے علاوہ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ جب آپ نے مینا مزدلفہ عرفات میں جانا ہے نا, شارٹ سی بات بتا رہا ہوں, تجربے کے مطابق بتا رہا ہوں, وہاں پہ آپ کو کھانے پینے کے معاملات میں پریشانی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بتا رہا ہوں, اس مرتبہ جو حج ہو رہا ہے وہ فل فلج ہو رہا ہے, لاکھوں لوگ ہوں گے, رش ہوگا, گرمی بھی ہوگی, تپش بھی ہوگی, سب کچھ ہونا ہے. جب کھانے کا ٹائم آتا ہے نا, سوری ٹو سے, جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کچھ لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کھانے کا بڑا اچھا ان کا انتظام ہوتا ہے, بیوریجز جو جوسز ہیں, بوتلیں شوتلیں وہ ایک سائڈ پہ پڑی ہوتی ہیں اور ڈھیر لگا ہوتا ہے, پراپر انہوں نے وہاں پہ ایک سائڈ پہ معلم نے رکھی ہوتی ہیں. کھانے کا آپ کے لیے مختلف جگہوں پہ مختلف پوائنٹس بنے ہوتے ہیں, آپ نے وہاں پہ جانا ہے, پلیٹ اپنی لے کے جانی ہے, وہاں پہ وہاں سے سامان, پلیٹ شلیٹ آپ کو سب کچھ وہیں سے ملے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جہاں کھانا ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں 200 بندہ 150 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے, پچھلے والوں کو ملتا کچھ نہیں ہے, پریشانی. میں آپ کو ذاتی طور پہ مشورہ دوں گا, سب لوگ ذرا توجہ سے سنیے گا, آپ نے حج پہ جو 5 دن گزارنے ہیں, روانہ ہونے سے پہلے اپنے اس بیگ میں جو میں نے آپ کو بتایا, اس کے اندر آپ نے ڈرائی فروٹس لینے ہیں. ڈرائی فروٹس میں آپ جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, جتنی آپ کی پاکٹ ہے, جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں, اس کے مطابق آپ خرید لیں. ہر بندے کی علیحدہ صورتحال ہے, تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ڈرائی فروٹس نہیں بھی خرید سکتا وہ بھنے ہوئے چنے پاکستان سے لے کے جائیں, جو پاکستانی ہے وہ ادھر سے لے کے جائیں, انڈین وہاں سے لے کے جائیں. آپ بھنے ہوئے چنے یہاں سے ساتھ لے کے جائیں, بھنے ہوئے چنے آپ کے پاس ہونے چاہیے, آپ کے پاس جو ہے وہ نمکو ہونی چاہیے, آپ کے پاس بسکٹ ہونے چاہیے, آپ کے پاس ڈرائی فروٹس ہونے چاہیے. یہ آپ نے زیادہ کوانٹٹی میں لے کے جانے. انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ بڑا پرسکون ماحول میں عبادت کرنے کا موقع ملے گا. میں آپ کو ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں, میں لائنوں میں دھکے نہیں کھاتا تھا, میں پیچھے نہیں ان کے پڑتا تھا, میں بھی اپنے خیمے میں آتا تھا, وہ نکالتا تھا, جو سامان میں لے کے گیا ہوتا تھا میں وہ کھا لیتا تھا, پانی اپنی بوتل ساتھ ہوتی تھی, اللہ کا شکر کرتا تھا, وقت گزر جاتا تھا. ٹھیک ہے, پھر شام کو فرض کریں ایک دن میں وہاں پہ آپ کو 3 ٹائم نہیں ملا, ایک وقت بھی کھانا مل گیا نا, دھکے کھا کھو کے جیسے بھی ہے, تو دیٹس انف. اس سے زیادہ وہاں پہ کوشش بھی نہ, ہمارا مقصد وہاں پہ کھانا کھانے تو ہم نہیں گئے نا, ہم تو اللہ تعالیٰ سے خالی دامن بھرنے گئے ہوئے ہیں بھائی. ہم تو کالا سیاہ نامہ مال لے کے ہیں, ہم نے سفید لے کے جانا ہے, سادہ سی بات ہے. تو ہم نے فوکس وہاں پہ اللہ کی عبادت پہ کرنا ہے, اللہ سے بات چیت کرتے ہوئے کرنا ہے, اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے گزارنا ہے. اس لیے آپ نے یہ ڈرائی فروٹس, یہ بسکٹ, یہ نمکو, یہ
پانی کی خالی بوتلیں ایٹ لیسٹ آپ نے 2-4 بھی ساتھ رکھنی ہے، یہ آپ نے وہاں پہ ساتھ لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں کولر لگے ہوتے ہیں، پانی بھر بھر کے اپنے پاس رکھیں، بھائی مینا کے خیمے کے اندر ہی رہیں۔ 8 ذی الحجہ کو آپ آ گئے، فرض کریں آپ 8 کی فجر سے پہلے پہنچ گئے نا، آپ کو مبارک ہو، آپ کے پاس بڑا وقت ہے، آپ بڑے خوش بخت ہیں، آج کا دن بڑا مقدس ہے، آپ نہ گزاریے گا کھانے کی لائنوں میں، پانی کی لائنوں میں نہ گزاریے گا، آپ یہیں بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے آپ نے بس اللہ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے، اور پھر اللہ سے آپ نے مانگتے رہنا، خالی دامن نہیں جانا۔ یہ وقت، یہ لمحے، یہ سعادتیں، میری بات لکھ لیں، آپ کو موت تک یاد آنے ہیں۔ اگر آپ نے اچھے گزارے ہوں گے تو آپ خوش ہوں گے، اور اللہ نہ کرے اگر آپ نے یہاں پہ ٹائم ویسٹ کیا ہوگا تو آپ ساری زندگی پچھتائیں گے، کاش میں وہاں یہ نہ کرتا۔ وہاں لوگ لڑیں گے بھی، جھگڑیں گے بھی، بڑا کچھ ہونا ہے۔ آپ نے کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہونا، آپ نے وہاں پہ صرف زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، اور آپ نے کمفرٹ زون میں رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کے بیگ میں اپنا سامان ہے، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں پہ اس کو نکالیں، آپ کھانا کھائیں۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ ہوٹل سے جب معلم کی بسیں آپ کو لینے آئیں گی، آپ نے مینا کے لیے نکلنا ہے، تو اپنے پاس فروٹ بھی رکھنا ہے، کیلا لے لیں، بنانا لے لیں، واٹس ایور جو اس وقت آپ کے پاس نیچے بقالے پہ، دکانوں وغیرہ سے آپ کو فروٹس مل جائیں گے، آپ نے وہ بھی اپنے ساتھ رکھنے، اور فروٹس آپ نے وہاں پہ زیادہ استعمال کرنے ہیں، جوسز لے جائیں، کچھ فروٹس لے جائیں، آپ نے اپنا سامان یوز کرنا ہے، لائنوں میں نہ لگیے گا، دھکے نہ کھائیے گا، وقت برباد نہ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ لمحے یاد آئیں گے۔ میں یقین کریں، مینا میں 8 ذی الحجہ کو شاید یہ بات بتانی نہیں چاہیے، مطلب وہاں سے کھانا نہیں لیا تھا، لیکن یہ کہ میں نے اپنی نمکو، اپنے بسکٹ، اپنے بیوریجز ہی یوز کیے تھے جو میں لے کے گیا ہوا تھا، اور میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ ہمارا مین آبجیکٹو ہے اللہ سے لینے جانا ہے، ہم نے دامن بھر کے واپس آنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس کے لیے ہمیں جتنی بھی وہاں پہ کرنی پڑے سیکریفائس ہم کریں گے۔ دوسری بات ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کچھ کھانے پینے کا سامان ایکسٹرا لے کے جائیں، آپ جوان ہیں، ینگ ہیں، اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، زیادہ لے کے جائیں، آپ نے دوسروں کو بھی دیں۔ آپ کے ساتھ بوڑھی خواتین ہوں گی، جو جوان خواتین سن رہی ہیں وہ بھی غور کریں کہ آپ کے پاس وہاں آپ کے خیمے میں بوڑھی خواتین بھی ہوں گی، آپ ان کی خدمت کریں۔ جو جوان لڑکے جا رہے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ڈرائی فروٹس ایکسٹرا سامان لے کے جائے، آپ نے بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی ساتھ میں کھلانا ہے، پلانا ہے، کسی کو ضرورت ہے واش روم ساتھ لے کے جائیں، لے کے آئیں۔ یار یہ آپ کو بہت زندگی میں چیزیں کام آئیں گی، یقین کریں، آپ نے یہ کام وہاں پہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے۔ بہرحال آپ کے پاس کھانے پینے کا یہ سامان ہونا بڑا ضروری ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اعلیٰ کوالٹی کا پاور بینک ہونا انتہائی ضروری ہے، یاد رکھیے گا۔ یقین کریں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کمیونیکیشن میں پرابلم ہی نہیں ہوگی، لیکن اس میں نا ایک مجبوری ہوتی ہے کہ جو پاور بینک آپ وہاں لے کے جائیں گے وہ آپ کے بیگ کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ آپ باہر نکالیں گے، اس کو یوز کریں گے، وہاں پہ ہزاروں لوگ ہوں گے، جس میں سے بہت سارے تو آپ کے جاننے والے بھی بن جائیں گے، پھر سب لوگ آپ سے مانگیں گے۔ پاور بینک کی شیئرنگ وہاں پہ بڑی پریشان کن ہوتی ہے، میں صاف بات بتا رہا ہوں۔ آپ ایک کو دیں گے، وہ دوسرا مانگ لے گا، گھنٹے بعد تیسرا مانگ لے گا، اور وہ ظاہری بات ہے کہ وہ لمیٹڈ اس میں پاور ہوتی ہے نا، وہ آپ کی مجبوری بن جاتی ہے۔ میں شاید یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا، ہر چیز شیئر کرنی چاہیے، لیکن یہ وہاں شیئر کرنا مسائل کا سامنے کرنے والی بات ہے۔ آپ نے پاور بینک بیگ کے اندر ہی رکھنا ہے، اپنا موبائل جب بند ہو کنیکٹ کر کے اسی بیگ کے اندر لاک کر کے بیگ کو آپ نے رکھ دینا ہے۔ مینا کے اندر بھی آپ کا گھنٹے آدھے میں وہ فل ہو جائے گا، نکال کے جیب میں۔ موبائل تو کم سے کم یوز کرنا، لیکن ایٹ لیسٹ کمیونیکیشن کے لیے پاس ہونا ضروری ہے۔ 8 گروپ ممبر ہیں نا اگر بالفرض، تو 8 پاور بینک آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ آپ آپس میں اس کو کمیونیکیشن آسانی، خدا نہ خاصہ کوئی گم ہو جاتا ہے، کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو آپ کا آپس میں رابطہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے ملک میں اپنے پیاروں سے بات چیت بھی ظاہری بات کرنی ہوتی ہے کہ ہم حج کے دنوں میں پہنچ گئے، خیریت وغیرہ بتانا، پوچھنا سب ضروری ہوتا ہے۔ حاجی صاحب تھے، میرے جاننے والے تھے، تو ان کے پاس پاور بینک نہیں تھا، تو وہ بیچارے بہت زیادہ پریشانی میں رہے تھے، اور پھر ان کا موبائل بند ہو گیا تھا۔ تو بس جو پھر ان کے ساتھ ہوا، یا طرح کے معاملات کو انہوں نے چیلنجز کو فیس کیا، لیکن اگر اس کے پاس پاور بینک ہوتا نا تو وہ 90% پریشانیوں سے انہوں نے بچ جانا تھا۔ بات سمجھ گئے نا؟ آپ کے ساتھ خواتین ہو، ایک بوڑھی عورت ہی گم ہو جائے، مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے؟ اس کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، مینا کا میدان ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، آپ کیا کریں گے؟ کیا کرے گا؟ رول ہی جائیں گے نا، آپ کو بھول ہی جائیں گے آپ کس عبادت کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ پاور بینک آپ نے لازمی ساتھ لے کے جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ موبائل آپ کے پاس اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، موبائل آپ کے پاس اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ وہ موبائل نہیں ہونا چاہیے جو آپ کا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ چلے اور اس کے بعد اس کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے، ایسا موبائل نہیں لے کے جانا۔ اور بہت زیادہ موبائل اپلیکیشنز آپ نے وہاں نہیں ساتھ لے کے جانی، ساری ریموو کر دیں۔ ان دنوں میں اپلیکیشنز کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، 1 2 4 رکھیں جو بہت ایکسٹریملی جن کی ضرورت ہے، باقی سب ختم کر دیں تاکہ آپ کی بیٹری محفوظ رہے۔ اور اس کے علاوہ جو اوپر پاور کی ہوتی ہے، جو آپ کا ڈسپلے ہوتا ہے، اس کی جو لائٹ ہے وہ آپ نے ریڈیوس کر کے کم سے کم رکھنی ہے تاکہ آپ کا موبائل زیادہ دیر چل سکے۔ مینا مزدلفہ میں ہم نے اتنا موبائل تو یوز کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے تو یہاں سے اللہ سے دامن بھر کے لے کے جانا ہے، تڑپنا ہے، رونا ہے، سجدے کرنے ہیں، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، بس بہت کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم گھنٹہ گھنٹہ فون پہ کسی سے گپ شپ کریں،
یا لائیو ویڈیوز دکھائیں، اس کا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ نے کوشش یہی کرنی کہ اچھی کوالٹی کا ایک موبائل بھی ساتھ میں لے کے جانا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ اچھی کوالٹی کا تالا لے کے جانا ہے، اس تالے کی 2-3 چابیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور ہر چابی آپ نے اپنی پاکٹ میں نہیں رکھنی ہے۔ نا میں جو آپ کا بیگ ہوگا آپ کے خیمے میں آپ نے رکھا ہوگا نا، اس بیگ کے کسی خفیہ خانے کے اندر کہیں لیفٹ رائٹ میں آپ نے چھپا کے ایک چابی لازمی رکھنی ہے۔ آپ کی جو پاس چابی ہونی ہے وہ ظاہری بات ہے بیلٹ کے اندر ہونی ہے۔ حالت احرام میں ہوں گے تو اللہ نہ کرے وہ کہیں گر جاتی ہے، مس پلیس ہو جاتی ہے، واش روم میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو احرام اتار کے بھی واش روم کرنا پڑ سکتا ہے، غسل کرنا پڑ سکتا ہے، تو وہ گم ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک چابی آپ نے چھپا کے کہیں بھی لیفٹ رائٹ میں اسی بیگ کے اندر ہی کہیں آپ نے رکھنی ہے، تاکہ اللہ نہ کرے آپ کی گم ہو جائے تو آپ کے کام آئے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ ایک ویٹ کنڈا اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، وہ اپنے حج کے دنوں میں ساتھ نہیں لے کے جانا، وہ اپنے ہوٹل میں اپنے روم میں رکھنا ہے، لیکن یہاں جانے سے پہلے آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ چھوٹا سا کنڈا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ نے بیگ ہینگ کر کے اپنا وزن ماپنا ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ کو 100-200 کا مل جائے گا، وہاں سے آپ کو 4-6-8 ریال کا ملے گا، مہنگا ملے گا، وہاں ڈھونڈنا بھی پڑے گا دکان جا کے، تو آپ نے یہیں سے ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو جب آپ یہاں سے لے لیں گے تو ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے گھر میں بھی آپ کا وزن میئر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، تو جب آپ وہاں سے واپس آنے لگیں گے تب بھی آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ضروری سامان ہے اس میں ایک نیل کٹر ہونا چاہیے، کینچی ہونی چاہیے، تو نیل کٹر ہونا بڑا ضروری ہے، ظاہری بات آپ نے 30-35-40 دن گزار رہے تو نیل بھی آپ کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے علاوہ ریزر آپ کے پاس ہونے چاہیے اچھی کوالٹی کے، زیادہ کوانٹٹی میں، یہیں سے آپ نے لے کے جانے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ وہاں پہ حلق وغیرہ کے معاملات ہیں وہاں پہ آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کو حمام میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ریزر اپنا ہوگا، آسانی سے آپ ایک دوسرے سے کروائیں جیسے بھی آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹیشو پیپر آپ نے لازمی لے کے جانے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیشو پیپر یہاں سے سستے میں مل جائیں گے، وہاں سے مہنگے ملتے ہیں، اور خالی شاپر بھی لے کے جانے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے شاپر ہم نے کیا کرنے ہیں؟ میرے بھائی آپ کو وہاں پہ بہت استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ مسجد الحرام میں جائیں گے یا مسجد نبوی شریف میں جائیں گے، اپنا شاپر لے کے جائیں، جوتا رکھیں، بلکہ میں آپ کو ایک ویڈیو انشاءاللہ عنقریب شوٹ کر کے دکھاؤں گا کہ جس میں جب یہاں سے جاتا ہوں تو میں زیادہ شاپر لے کے جاتا ہوں۔ میں کیوں لے کے جاتا ہوں کہ میں مسجد الحرام میں جا کے حاجیوں میں تقسیم کرتا ہوں، ان حاجیوں میں تقسیم کرتا ہوں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے ہاتھوں میں جوتے پکڑے ہوتے ہیں، ان کو میں پھر دیتا ہوں ایز اے گفٹ کے ساتھ، اس میں آپ اپنا جوتا ڈال لیں۔ ان لوگوں کو دیتا ہوں جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر گئے ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں جوتا پکڑا ہوتا ہے۔ اور اب تو پابندی ہے، پہلے ایک ایسا وقت بھی اللہ نے دکھایا کہ الحمدللہ بارہا میں ریاضت الجنہ کے اندر بیٹھ کے، جنت کی کیاری کے اندر بیٹھ کے بھی لوگوں میں شاپر تقسیم کرتا تھا جن کے ہاتھوں میں جوتے ہوتے۔ بہرحال پرانی باتیں، شارٹ سی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ شاپر بھی ساتھ ایکسٹرا لے کے جانے ہیں تاکہ وقت ضرورت آپ کو کام آئے۔ اس کے علاوہ آپ حالت احرام میں ہوں گے، گرمی ہوگی، تپش ہوگی، سم ٹائم کھانا پوائزننگ، سو معاملات ہو جاتے ہیں، وامٹنگ بھی ہو جاتی ہے، سو ایشو ہوتے ہیں، وہاں آپ کو کام آ جائے گا۔ وہاں پہ آپ کو ایزلی شاپر کہیں سے بھی نہیں ملنے ہیں، مینا مزدلفہ عرفات میں کوئی شاپ ہی نہیں ہے تو آپ نے کہاں سے لینے ہیں؟ اس لیے یہ چیزیں آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے، آپ نے ساتھ لے کے جانے۔ رومال بھی 2-3 ساتھ میں رکھ لیں، رومال بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ چشمہ لگاتے ہیں، اینک لگاتے ہیں، وہ بات میری نوٹ کر لیں کہ وہاں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے پہلی بات ہے آپ کی نظر والا چشمہ جلدی ملنا ہی نہیں ہے، دوسری بات ہے جو ملے گا بڑا ہی مہنگا ملنا ہے، تو آپ نے یہیں سے 2-3 گلاسز بنوا کے ساتھ لے کے جانے ہیں۔ اور جو لے کے جانے میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کیونکہ میری نظر کا چشمہ مجھے لگتا ہے، میں ویڈیو میں تو نہیں لگاتا لیکن میں چشمہ یوز کرتا ہوں، تو میں نے جو کیا تھا آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں اپنا ذاتی طور پہ، میں نے مسجد الحرام مکہ مکرمہ کے لیے ایک علیحدہ چشمہ بنوایا تھا، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، مدینہ منورہ کے لیے علیحدہ چشمہ بنوایا تھا کہ جو میں پہلی بار لگا کے گنبد خضرا پہ جب حاضر ہوا تھا تو اس چشمے کے ذریعے میں نے گنبد خضرا کی زیارت کی تھی۔ وہ بہرکیف اپنے ایک ذوق ہوتا ہے، تو آپ کے پاس 2 ہوں 3 ہوں آپ کے پاس چشمے ہونا ضروری ہے۔ اچھا اب آپ نے وہ رکھنے کیسے ہیں؟ کیونکہ آپ نے یہاں سے تو سامان جمع کروا دینا ہے یا ہینڈ کیری میں لے کے جائیں گے تو وہاں پہ بھی سامان آگے پیچھے رکھیں گے، اٹھائیں گے، پھینکیں گے، یا بیگ کے اندر جہاں چشمے رکھیں گے ان کے اوپر شاپر ہوں گے، سامان ہوگا تو وہ ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک موٹی وہ جو ہوتی ہے نا اسٹرانگ والی ڈبی پلاسٹک کی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اینک والے کے پاس جانا ہے یا بازار سے کہیں سے لے لے، یا اینک اس کے اندر رکھنا ہے، وہ بڑی محفوظ، اس کے اندر 10 کلو وزن بھی آ جائے گا نا اس کے اوپر تو پرابلم آپ کو نہیں ہوگی، یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے گا، جس لیے آپ کے پاس 2-3 گلاسز ایکسٹرا ہونے چاہیے۔ خدا نخواستہ آپ کا وہاں ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو گم بھی ہو سکتا ہے، مینا مزدلفہ عرفات میں بھی گم ہو سکتا ہے، مکہ مکرمہ ہوٹل میں بھی گم ہو سکتا ہے، تو بہرحال آپ کے پاس یہ ہونا انتہائی ضروری ہے، یہ آپ نے اپنے ساتھ لازمی 2-3 ایکسٹرا گلاسز لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ 3 یا 4 سوٹ ضرور لے کے جائیے
جائیے گا, آپ کے انشاءاللہ بڑے کام آئیں گے. آپ نے ہر وقت حالت احرام میں تو رہنا نہیں ہے, آپ نے مکہ مکرمہ میں 30-35 دن گزارنے, اس کے بعد جا کے حج شروع ہونا ہے. 30 دن یا 20 دن, کسی نے 15 دن, کسی نے 20 دن, تو وہ اپنے کپڑوں میں گزارنے, ظاہری بات ہے. حالت احرام کے علاوہ آپ وہاں پہ عمرہ کریں گے, اس کے بعد آپ کپڑے پہن لیں گے. کپڑے آپ کے اچھی کوالٹی کے ہونا, صاف ستھرے اللہ کوالٹی کے اچھے کپڑے لے کے جائیے گا. اور مدینہ منورہ کے لیے تو ایک علیحدہ سوٹ ہوگا نا, نئی اینک, نئے جوتے, نئے گلاسز, نئی گھڑی, نئی خوشبو, سب کچھ نیا, علیحدہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کے لیے. بہرکیف وہ ایک علیحدہ بات ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ نہیں بھی لے کے جائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال آپ نے 2-4 سوٹ لے کے جانے, اور بالخصوص جب آپ نے حج کے دنوں میں جانا ہے تو آپ نے 11-12 کا جو دن وہاں پہ مینا میں گزارنا ہے. جب آپ نے تینوں جمرات کو کنکریاں صرف مارنی 2 دن آ کے, تو وہاں پہ پھر آپ نے سوٹ میں ہی ہونا ہے, ظاہری بات ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو ہی آپ سوٹ پہن لیں, کہ جب آپ نے بڑے شیطان کو کنکری مار لی, اس کے بعد آپ کی قربانی کنفرم ہوگی, اس کے بعد آپ نے حلق کر دیا, تو اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی آپ پہ, سوائے میاں بیوی والے معاملات کے. تو اب آپ وہاں پہ سوٹ پہن سکتے ہیں. لوگ طواف زیارہ سوٹ پہن کے کرتے ہیں, تو لیکن پابندیاں بہرکیف آپ کی ساری ختم ہوگی ایک پابندی کے علاوہ. تو آپ بہرحال وہاں پہ مینا مزدلفہ میں بھی آپ کو سوٹ کی ضرورت پڑنی ہے, تو کوشش کیجئے گا کہ اچھی کوالٹی کا ہو. وہاں 2 دن ایک سوٹ میں نکال لیں, یا گرمی اور موسم کے لحاظ سے آپ کو ہو سکتا ہے 2 کی بھی ضرورت پڑے, مطلب آپ سوٹ میں ہی سوئیں گے رات کو, تو اللہ نہ کرے کچھ معاملہ غسل کا بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کو غسل فرض ہو گیا تو ظاہری بات ہے دوسرے دن پھر آپ کو سوٹ کی ضرورت کیسے آپ کریں گے مینیج. تو ان چیزوں کو آپ نے وہاں پہ سیلف مینیج کرنا ہے, کیونکہ وہاں کپڑے دھو کے وہاں پہ سکھانے کی فیسلٹی نہیں ہے مینا مزدلفہ عرفات میں, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. نہ اتنا موقع ملتا ہے کہ واش روم میں جا کے دھونا شروع کر دیں, وہاں پہ لاکھوں ہزاروں لوگ ہوں گے باہر کھڑے ہوں گے, تو لوگ آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے, نہ اتنا موقع ملے گا. تو ان باتوں کا آپ نے وہاں پہ خیال رکھنا ہے. بہرکیف آپ کے پاس وہاں پہ کم سے کم بھی آپ نے 2 سوٹ مینا مزدلفہ عرفات میں اپنے بیگ میں ساتھ لے کے جانا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو چائے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. جب اپنے ملک سے جائیں تو اپنے ساتھ چائے کی وہ جو ہے کیٹل جو بجلی والی ہوتی ہے, وہ آپ ساتھ لے جائیں, ٹھیک ہے. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہوٹل میں کہیں بھی اس کا سوئچ لگائیں, آپ چائے بنا لیں. بلکہ آپ ٹی بیگ اور یہ ساری چیزیں یہاں سے لے کے جائیں. چینی بالفرض آپ نے ساتھ اگر لے کے جانی تو پیک لے کے جانی, اوپن چینی شاپر میں ڈال کے 1-2 کلو نہیں لے کے جانی. یہ منع نہیں ہے, آپ لے کے جا سکتے ہیں, لیکن اس کی شکل بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. میری ایک ویڈیو ہے نمک اور چینی کے بارے میں, ذرا وہ آپ دیکھ لیجیے گا, تھمبنیل مینشن کر دیتا ہوں. بہرکیف آپ نے چینی اور نمک ساتھ کھلا نہیں لے کے جانا. لے کے جا سکتے ہیں, پابندی نہیں ہے, لیکن وہ ایئرپورٹ پہ آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا چیز ہے, تو وہ نکال لیں گے, بیگ کھولیں گے, ریپنگ کھولیں گے, تالے کھولیں گے, سامان نکالیں گے, باہر پھینکیں گے, پریشانی ہوگی. وہ آپ نے کھلا نہیں لے کے جانا, پیک میں لے لیں یا وہاں سے جا کے خرید لیں. بہرکیف جو کیٹل شیٹل ہے, جو آپ کی چائے کی پتی ہے, یہ سارا سامان آپ یہاں سے لے کے جائیں, آپ کو سستا بھی پڑے گا, آسانی سے آپ وہاں پہ استعمال بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات کو جب آپ میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچیں گے نا, تو آپ کو وہاں بچھانے کے لیے نیچے چٹائی کی ضرورت پڑے گی. تو ایک آپ نے اچھی کوالٹی کی چٹائی لے کے جانی. چٹائی وہ لے کے جانی جو فولڈ ہو سکتی ہو, فولڈ کر کے آپ اس کو بیگ میں ڈال لیں. اس چٹائی کے ساتھ ایک تکیہ آپ نے خریدنا ہے, تکیہ وہ خریدنا ہے جس کے اندر آپ ہوا بھر لیں. چٹائی اچھی کوالٹی کی آپ نے ساتھ لے کے جانی. اس کے علاوہ آپ نے وہاں پہ فولڈنگ امبریلاز جو ہوتے ہیں, وہ چھتری ہوتی ہے جو چھوٹی سی مطلب فولڈ ہو جاتی ہے, اور وہ جب آپ کھولیں گے تو وہ آپ کے کام آئے گی. یہ ہر جگہ بھی آپ کے کام آنی, یقین کریں. یہ آپ کو طواف میں بھی کام آئے گی, آپ کو مکہ مکرمہ میں بھی کام آئے گی, یہ آپ کو ہر جگہ پہ کام آئے گی. یہ آپ کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بھی کام آئے گی, یہ آپ کو زیارات پہ بھی کام آئے گی, یہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے بھی کام آئے گی, حج کے 5 دنوں میں تو بہت کام آئے گی. بڑی بڑی چھتریاں نہیں لے کے جانی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو وہاں سے گفٹ بھی ملیں گی, آپ ہوٹل میں اس کو رکھ دیں, ساتھ نہ لے کے, ساتھ آپ نے وہ لے کے جانی جو فولڈنگ ہو. یہ دور ایسا ہے کہ لوگ سمارٹنس کی طرف جا رہے ہیں, چیز وہی ہوتی ہے, فنکشن وہی ہوتا ہے, تو وہ سمارٹ چیز ہوتی ہے, چھوٹی ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھیں موبائل ہے, اس کے اندر کتنی, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیمرہ بھی ہے, کیلکولیٹر بھی ہے, اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں, پیڈ بھی ہے, واٹس ایور, ہر چیز اس کے اندر ہے. یہ اس کو سمارٹنس بولتے ہیں. اب یہ 40 چیزیں میں اٹھاؤں, اس سے بہتر ہے میں نے ایک چیز اٹھا لی ہے. اسی طرح جو آپ نے چھتری لینی ہے, تو وہ اتنی لمبی نہیں لے لینی, بڑی سی چھتری نہیں لے لینی, آپ نے لینی ہے جو فولڈ ہو جاتی ہے. وہ یہاں سے آپ کو سستی میں مل جائے گی, 200-300-400 کی مل جائے گی, 500 کی مل جائے گی, جو بھی ہے. بہرکیف آپ نے وہ چھتری لازمی, جتنے لوگ ہیں اتنی چھتریاں آپ نے لے کے جانی. انشاءاللہ آپ بھائی کی یہ بات یاد کریں گے, آپ کو چھتری کا وہاں پہ کتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے وہاں پہ موزے وغیرہ جو لوگ پہنیں گے, یعنی کہ جب آپ حالت احرام میں نہیں ہوں گے 11 کو 12 کو, تو آپ موزے پہنیں گے جب آپ پورے پاؤں پہ, تو آپ حالت احرام کے جب آپ نہیں ہوں گے تب تو آپ پہن سکتے ہیں نا, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ بھی آپ جن لوگوں کو ضرورت ہے, جو ضروری سمجھتے ہیں, کچھ زیادہ اوور سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں, تو وہ لوگ ساتھ موزے وغیرہ سارا سامان اپنا ساتھ لے کے جائیے گا, تاکہ آپ کو وہاں پہ سہولت رہے, کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے. اس کے علاوہ جو لوگ حج تمتع کے لیے جا رہے ہیں, ظاہری بات انہوں نے جا کے پہلا
عمرہ ہی ادا کرنا ہے تو وہاں پہ حالت احرام میں آپ ہوں گے، حالت احرام میں آپ کمرے میں پہنچیں گے، کچھ دیر آرام بھی آپ کریں گے حالت احرام کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو واش روم جانا ہوتا ہے۔ کامن سینس کی بات ہے کہ مطلب آپ کو صابن وغیرہ کی ضرورت پڑنی ہے، صابن آپ نے یہیں سے لے کے جانا ہے اور 2 4 6 ٹکیاں لے کے جانی، ایک نہیں لے کے جانی، اور لے کے وہ جانا جو بغیر خوشبو کے، وہ انڈرسٹوڈ بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہم نے بغیر خوشبو والا صابن ہی لے کے جانا ہے، تو اپنے بغیر خوشبو والا صابن یہیں سے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہ آپ کو وہاں حج کے دوران بھی کام آئے گا، عمرے کے دوران بھی ہر جگہ پہ آپ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ کامن سینس کی بات ہے کہ وہ آپ کے پاس ہونا انتہائی ضروری ہے۔ مینا میں ہے، مزدلفہ میں ہے، عرفات میں ہے، واش روم جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ کوئی صابن کوئی ایسی چیز آپ کو اویلیبل نہیں ہوگی، پڑی ہوتی ہیں لیکن ظاہری بات ہے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں نہیں ملتی ہے، تو آپ نے اپنا صابن لے کے جانا ہے۔ آپ نے اس کے بیلٹ کے اندر ایک سائڈ پہ شاپر میں ڈال کے کسی پیکٹ میں ڈال کے صابن ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہے۔ یہ میں نے کسی سے سنا پڑا نہیں ہے بھائی، میں آپ کو ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بڑی سہولت ہوتی ہے، انسان ذہنی طور پہ بڑا مطمئن رہتا ہے۔ صابن ہوگا آپ کے پاس اپنا ذاتی ہوگا، آپ واش روم گئے تو ظاہری بات ہے آپ نے ہینڈ واش کرنے، آپ اپنے صابن سے کریں گے، آپ کو پریشانی کوئی نہیں ہوگی۔ اب وہاں صابن ہی نہیں ہے تو یہ بہر کافی صفائی اور طہارت کے جو معاملات ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو یہ اپنے صابن اپنے ساتھ وہاں پہ ہر جگہ پہ رکھنا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو پیسٹ کرنا ہے حالت احرام کے علاوہ، جو آپ نے وہاں پہ رہنا ہے مکہ مکرمہ میں اتنے دن آپ نے گزارنے ہے، اور 2 دن آپ نے یہاں بھی گزارنے ہیں، مینا میں بھی، خیموں میں بھی 11 اور 12 کو بھی، تو اس میں آپ نے ٹوتھ پیسٹ اور وہ ساتھ لے کے جائے۔ اب حالت احرام میں اپنے ٹوتھ پیسٹ یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ایک اختلافی مسئلہ، اس میں کچھ ڈسکس نہیں کر سکتا۔ بہرکیف اس میں آپ نے مسواک ہی یوز کرنی ہے، آپ کوشش کریں۔ بہرکیف آپ نے پیسٹ جو لے کے جانا ہے جو حالت احرام کے علاوہ آپ نے وہاں پہ یوز کرنا ہے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سارا سامان آپ نے ادھر سے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، یہیں سے لے کے جانا ہے۔ میری یہ کوشش ہے کہ آپ سارا سامان ادھر سے لے جائیں، وہاں آپ کو بازاروں میں مارکیٹوں میں گھومنا نہ پڑے اور وقت آپ کا ضائع نہ ہو، اور وہاں سے ویسے بھی مہنگائی بڑی ہے تو چیزیں آپ کو بہت زیادہ مہنگی ملتی ہیں، تو یہ سارا سامان آپ نے ادھر سے لے کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں جہاں پہ آپ بلڈنگ میں ٹھہریں گے، ہوٹل میں ٹھہریں گے، عزیزیہ میں آپ کو رہائش ملے گی موسٹ پروبیبلی، تو وہاں پہ چھت کے اوپر جب آپ جائیں گے تو ہر ہوٹل کی چھت پہ 2 یا 3 واشنگ مشینز پڑی ہوتی ہیں، وہ تارے شارے بھی لگی ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ کپڑے خشک ہونے کے لیے ڈالتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے آپ اپنے کپڑے، اپنا احرام کی چادریں سب کو وہاں پہ آپ واش کر سکتے ہیں۔ سرف وغیرہ ادھر سے لے کے جائیں، وہاں پہ کپڑے ہینگ کرنے کے لیے جو پنز ہوتی ہیں یا سیفٹی پن وغیرہ ہوتی ہیں، یہ سارے بھی آپ ادھر سے اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ یہ ساری وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر حاجی کے پاس یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کا وہاں پہ وقت بچ سکے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے یہاں سے روانہ ہونا ہے، اپنے بیگ کے اوپر اپنے نام لکھنا ہے، وہاں پہ جب آپ جائیں گے واپسی پہ اپنے بیگ کے اوپر نام لکھنا ہے، جو آپ نے وہاں پہ آب زمزم شریف کی 5 لیٹر کی بوتل وہاں سے آپ نے لینی ہے، یہ آپ کو فری میں ملے گی، اس کے اوپر بھی آپ کا نام لکھنا چاروں طرف بوتل کے انتہائی ضروری ہے، یہ بات میری یاد رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ نے نام نہ لکھا تو یہاں کنویئر بیلٹ پہ جب آپ واپس آئیں گے تو ساری بوتلیں گھوم رہی ہوں گی اور ساری سیم ہوتی ہیں، پیکنگ سیم ہوتی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری کون سی بوتل ہے؟ اس کے لیے آپ کو کالا موٹا ایک وہ چاہیے مارکر، وہ اپنے یہیں سے ساتھ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، کالا موٹا مارکر آپ نے یہیں سے ساتھ لے کے جانا ہے، بیگ کے اندر ہونا چاہیے، کہیں بھی ضرورت ہے آپ نکالیں گے۔ مینا مزدلفہ عرفات میں تو ساتھ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کمرے میں ہی اس کو رکھ کے ساتھ چلے جائیے گا، جب آپ واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک تجربے کی بات بتاؤں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے اپنی ایکسٹینشن لیڈ جو بجلی والی ہوتی ہے کیبل، وہ ساتھ لے کے جانی ہے۔ یہ کیوں لے کے جانی ہے؟ یہاں پہ کوئی فرض ضروری تو نہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے، یقین کرو، آپ جس روم میں ٹھہریں گے نا تو وہاں پہ کتنے حاجی ہوں گے، تو سب نے موبائل چارجنگ کے لیے لگانا ہے، تو آپ پریشان ہوں گے، آپ ایک لمبی لیڈ یہاں سے ایکسٹینشن والی لے کے جائیں، آپ اس کو لگائیں پیچھے سے اور اپنے بیڈ پہ لے آئیں، وہاں پہ آپ 3 موبائل لگا لیں، 2 موبائل لگا لیں، موبائل لگا کے آپ سو جائیں، آپ کو پریشانی نہیں، چل ماحول، ایزی، ٹینشن نہیں، ریلیکس رہیں گے۔ اسی طرح ہی اگر آپ نے بالفرض مینا مزدلفہ میں بھی آپ کو بالفرض آپ وہ ساتھ لے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی دوسروں کے لیے بہت سہولت رہے گی۔ مینا مزدلفہ میں ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ہی جگہ پہ سارے لوگوں نے 40 موبائل لگائے ہوتے ہیں، پاور بینک ہوگا تو مزید آسانی ہو جائے گی، وہ ہوگی تو اس سے آپ چارج کر سکتے ہیں، آپ ایک جگہ پہ لگائیں، لمبی لیڈ ہوگی، دور سے بیٹھ کے موبائل چارج اس پہ کر سکتے ہیں آسانی سے، لیکن یہ آپ اپنے پاس ضرور رکھیں، آپ کو وہاں سے بھی آسانی سے مل جائے گی، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہاں سے بہت مہنگی ملتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا ایک سٹینڈرڈ سائز کی ملتی ہے، لمبی کیبل تاروں والی وہاں سے نہیں ملتی ہے جلدی، میں نے مکہ مکرمہ میں بڑی مارکیٹ میں ڈھونڈی تھی، دکانوں گیا تھا، نہیں ملتی تھی، مجھے وہ کم والی ملی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو میرا بیڈ تھا وہ تھا بالکل اس کے قریب، جو ساکٹ وغیرہ تھے
फैक्ट्री उसके करीब था तो मेरे लिए सहूलत होगी, अगर दूर होता तो ज़ाहिर बात है परेशानी होती। तो ये आपने जो है लाजमी एक एक्सटेंशन लीड यहीं से साथ लेके जाएं, इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी और आसानी भी हो जाएगी। और नेक्स्ट ये है कि जो लोग रेगुलर मेडिसिन यूज़ करते हैं, कोई बीमार है, किसी को खुदा न खासा शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो अपने साथ मेडिसिन ज़रूर लेके जाइएगा। और मेडिसिन आपने डेफिनेटली पैक करवानी है हाजी कैंप से जाके, उनके रूट्स के मुताबिक आपने वहीं से पैक करवा के साथ लेके जाएं। तो वो आपने अपने हाजी कैंप से करवा के वो अपने अपने साथ मिना मुज़ल्लिफ़ा अरफ़ात में भी साथ लेके जानी है। और आखिर में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं शुरू में बताना शायद भूल गया हूँ कि आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके हैं, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास वीज़ा सेपरेट लगा हुआ है, आपके पास एयर टिकट्स है वगैरह वगैरह, इन सब की आपने कलर कॉपी करवा लेनी है। कलर कॉपी करवा के अपने पास 2-2 3-3 करवानी है, अपने पास रखनी है, क्योंकि आपका पासपोर्ट जाते ही उन्होंने वहां से आपसे ले लेना है। तो पासपोर्ट आपके पास नहीं होगा, कलर कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आपको सिम निकलवाना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको कहीं जरूरत पड़ेगी तो परेशानी नहीं होगी। और एयर टिकट्स और बाकी मामला जितने भी हैं वो भी सिर्फ आपके पास उनकी कॉपी ही होनी चाहिए, ओरिजिनल हर जगह पे आपने अपने साथ नहीं रखनी है। खुदा ना खासा किसी जगह पे वो गुम भी हो जाएगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। और आपने सारे जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सबको स्कैन कर लेना है, स्कैन करके अपने जीमेल में रखें, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, घर वालों को भी सेंड कर दें। खुदा ना खासा कहीं आपको जरूरत पड़ेगी तो फौरन वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगी। बहरकाफ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने अपने साथ उसकी कलर कॉपीज भी लेके जानी है। ये थी कुछ मोटी मोटी बातें, कुछ मोटा मोटा सामान जो मैंने आपको बता दिया है। मजीद भी इसमें कुछ चीजें ऐड अप हो सकती हैं, वो आप अपनी जरूरत के मुताबिक उसको कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। जब आप वहां पे जाइएगा हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।